السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید۔ آج کی ویڈیو میں ویورز ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے وزیر اعظم کے اختیارات میں کیا تبدیلی آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جائیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ویورز، آج کل خبروں میں یہ بات عام ہے کہ نئے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا جو ہے معاملہ زیر بحث ہے۔ آپ کسی میڈیا چینل کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اخبارات کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی ایک چیز نظر آتی ہے۔ یعنی میڈیا پہ آج کل یہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے، یہ چھایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے حکومت آرمی ایکٹ میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوتی ہے تو وزیر اعظم کے اختیارات میں جو ہے کیا تبدیلی آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تبدیلی کی طرف جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کو کیا اختیارات حاصل ہیں۔ اس وقت اگر وزیر اعظم کسی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی مدت ختم ہونے کے بعد نئی تعیناتی کرنا چاہتا ہے تو چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہے وہ وزیر اعظم کو ایک سمری ارسال کرتا ہے۔ اس سمری میں ان ٹاپ جنرلز کے یا موسٹ سینئر جنرلز کے نام ہوتے ہیں، جن میں سے وزیر اعظم کو کسی ایک جنرل کو منتخب کرنے کا، اپوائنٹ کرنے کا ثواب دیدی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے۔ اس بھیجی جانے والی لسٹ میں سے وہ کسی کو بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے اندر جو دوسری موسٹ سینئر جو آفیسرز ہیں، ان کی جو تعیناتیاں ہیں، ان کی جو تبدیلیاں ہیں، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف وزیر اعظم کو ایک سمری بھیجتا ہے اور وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے کہ اس کو وہ اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے۔ یہ ہے طریقہ کار جو موجودہ آرمی ایکٹ میں لاگو ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا تبدیلی کی طرف۔ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے۔ اگر آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کو مکمل اختیارات ہوں گے کہ وہ کسی بھی آرمی سینئر افسر کو آرمی چیف تعینات کر سکتا ہے۔ اسے اس وقت کے موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے سمری منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح فوج کے جو دوسری تعیناتیاں ہیں سینئر آفیسرز کی، اس کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو مکمل اختیار ہوگا۔ وہ بغیر چیف آف دا آرمی اسٹاف سے پوچھے یا اس کی تجویز لیے بغیر وہ ان کی تعیناتیاں اور تبادلے کر سکتا ہے۔ یہ فرق پڑے گا وزیر اعظم کے اختیارات میں۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو وزیر اعظم جو ہے وہ ڈائریکٹ فوج کو کمانڈ کرے گا، یعنی فوج ڈائریکٹ وزیر اعظم کے انڈر ہو جائے گی۔ پہلے ہماری فوج جو ہے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے انڈر ہوتی ہے مکمل طور پر، یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ذریعے ہی سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ایکٹ میں تبدیلی کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعظم جو ہے فوج کے معاملات میں انٹرفیئر کر سکے گا۔ یہ ہے تبدیلی سے پہلے اور تبدیلی کے بعد کی صورتحال۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف کہ اس آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے فوج پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ فوج پاکستان کا سب سے منظم اور مستعد ادارہ ہے۔ آج بھی عوام فوج پر بڑا اعتماد کرتی ہے۔ ان اسپائٹ آف دس کہ رجیم چینج کے بعد فوج کی اعلیٰ قیادت اور عوام کے درمیان کچھ دوریاں ضرور پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہماری محافظ ہے۔ وہ آج بھی فوج سے محبت کرتے ہیں۔
تو فوج ہمارا سب سے زیادہ منظم ادارہ ہے. فوج میں ایک طریقہ کار ہے ہر کام کا. کسی کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے اس کا بھی طریقہ کار ہے, کسی کو جو ہے ریٹائرمنٹ ہونی ہے اس کی بھی طریقہ کار ہے, کسی کا تبادلہ کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار ہے. کیونکہ فوج ہماری انتہائی پروفیشنل ہے, اس لیے جو بھی کام فوج میں کیا جاتا ہے وہ انتہائی پروفیشنل انداز میں کیا جاتا ہے. اور اس پروفیشنلزم کو صرف فوج ہی جانتی ہے. یعنی فوج کی اعلیٰ قیادت اس پروفیشنلزم کو اچھی طرح جانتی ہے کہ کس کو کہاں پہ تعینات کرنا ہے. کسی غیر فوجی کو جس نے اس ادارے میں وقت نہ گزارا ہو اس کو کسی صورت بھی فوج کے ان اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جنرلز جن کو چیف آف دی آرمی اسٹاف تعینات کیا جاتا ہے یا دوسری اہم تعیناتیوں کے بارے میں ایک غیر فوجی آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کی صلاحیت کیا ہے. اس طریقے سے اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس آ جائیں گے لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹس فوج پر یہ پڑیں گے کہ ہو سکتا ہے فوج کے جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ سمجھتی ہو کہ ایک شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن سکے, جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس کا قریبی ہے اور وہ زیادہ ایلیجیبل ہے, اور اگر اسے وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو یقیناً اس سے فوج کے جو ڈسپلن ہے اس پر ایک نیگیٹو اثر پڑے گا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پولیس کسی زمانے میں پاکستان کی پولیس کا سسٹم کافی حد تک بہتر تھا, لیکن جب سے یہ شریف فیملی اقتدار میں آئی اور پنجاب پولیس کا خاص طور پر انہوں نے پنجاب پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. پہلے انسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز ہوتے تھے پولیس میں, لیکن جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو وہ فیصلے وزیر اعلیٰ کے پاس چلے گئے, اور شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں پولیس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا. کسی کو معطل کیا, کسی کو پروموشن دی, کسی کا تبادلہ کیا. یہ سارا کھیل وہ اپنے دور اقتدار میں کرتے رہے ہیں. کیا فوج میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے؟ کیا فوج میں بھی ان کی انٹرفیئرنس ایسے ہی ہوگی؟ پھر شہباز شریف صاحب یا ہماری دوسری سیاسی قیادت جو ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے, چاہے وہ جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے ہے, اس کو کتنا ایک فوج کے معاملات کا ادراک ہے, ان کو فوج کے معاملات کی کتنی سمجھ بوجھ ہے. ان میں سے اگر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے اور اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دے, تو اس سے کتنے ایک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور ہماری فوج کی کریڈیبلٹی پر اس کا کیا اثر پڑے گا, ہماری فوج کی صلاحیت پر اس کا کیا اثر پڑے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو یقیناً ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں, دوسرا جو بڑا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آخر کون سی ایسی مشکل آن پڑی ہے کہ اس چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے پہلے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے. لوگوں نے آبزرو کیا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, یعنی رجیم چینج ہوا ہے, تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ ون کلاس جو ہے جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری قوانین انہوں نے بنائے ہیں. پارلیمنٹ میں جتنے جو بل پاس کیے گئے ہیں قانون کے متعلق, جو ترامیم کی گئی ہیں, وہ صرف ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ان میں سے کوئی ایک بل بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو, جو عوامی بل ہو, جو عوامی ایشوز پر ہو. جتنے بھی قانون انہوں نے پاس کیے ہیں یا ترامیم کی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کی ہیں. اس حد تک آ گئی ہے کہ اب وہ آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے, چاہے جو مرضی ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے اشرافیہ کے اس اقتدار کو بچایا جا سکے. اس کی چاہے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے, چاہے ملک داؤ پہ لگانا پڑے, چاہے عوام کو جو ہے وہ مسائل میں الجھانا پڑے, واٹ ایور جو بھی ہے, سب کچھ وہ کرنے کو تیار ہیں اور صرف اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں. یہ ہیں وہ obnoxious ایمز اس جو امینڈمنٹ ہے, اس آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی ہے اس کے پیچھے. اب
آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری جو فوج ہے کیا اس کو بھی اسی طریقے سے چلایا جائے گا جیسا کہ پنجاب پولیس کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔